بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو خبر میرے پاس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ انفارمیشن ہے جو ذرائع سے میرے تک پہنچی ہے، لیکن یہ کہیں آن دی ریکارڈ کی ایسی بات نہیں ہوئی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن خبر جو کہ خبر ہوتی ہے تو وہ میرے تک پہنچ گئی ہے اور میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، اگرچہ ان کو اپوزیشن کہتی رہے سلیکٹڈ ہے، کہتی رہے ہم پر مسلط کیا گیا ہے، لیکن وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے یار، اور دنیا کی واحد اسلامی جو مملکت ہے، وہ جو ایٹمی قوت بھی ہے، اس کا وزیر اعظم ہے، تو لہٰذا اس کا ریگارڈ جو ہے، اس کی عزت جو ہے دنیا بھر میں، وہ ہونا بڑی ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ بڑا الٹ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں غیر ضروری ہے، ہم وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کوئی ان کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات کس طرح سے ہوئی ہے؟ یہ بات اس طرح سے ہوئی ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے آج کل ایئر بیس امریکہ مانگ رہا ہے اور اڈے مانگ رہا ہے اور پاکستان نہیں دے رہا، اس کے اوپر بڑی گفتگو چل رہی۔ گزشتہ دنوں اسی طرح کی ایک میٹنگ تھی اسلام آباد کے جو ڈپلومیٹک انکلیو ہیں، تو وہاں پر کچھ صحافی بھی تھے، کچھ سیاسی کارکن بھی تھے، کچھ ڈپلومیٹک انکلیو کو یعنی ڈپلومیٹس کو کور کرنے والے یا ان سے رابطے رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے، انہی میں ہمارا بھی سورس موجود تھا۔ تو وہاں پر اس شخص نے پوچھا امریکیوں سے کہ یار آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ملتے ہی نہیں ہیں، اور یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب سے بائیڈن جیت کر آئے ہیں، پہلے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ ضرور جو ہے وہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہوتے تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی تھی، ٹیلی فون پہ چلے ہوتی تھی لیکن بات چیت ہوتی تھی۔ تو اب تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا آپ کا عجیب سا رویہ، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس سفارتکار نے بڑے اسپاٹ لہجے کے ساتھ کہا کہ جناب ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کی، اور نہ ہی ہم دلچسپی رکھتے ہیں اس میں، اس لیے کہ ہماری جو بات چیت ہو رہی ہے وہ جہاں پاور کا ایکچوئل مرکز ہے اسٹیبلشمنٹ، وہاں پر ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ان کے جو سربراہ ہیں یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہماری جو ناظم الامور ہیں پاکستان کے اندر، سفیر قائم مقام سفیر ہیں، وہ 3 بار مل چکی ہیں ان کو، اور اسی طرح جو سی ای کے چیف آئے تھے وہ بھی ان کو ملے ہیں آ کے۔ تو ہماری بڑی پازیٹیو بات چیت چل رہی ہے ایئر بیسز کے حوالے سے، اور آگے بھی نتائج جو ہیں بڑے پازیٹیو نکلیں گے۔ تو جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے تو ان کے ساتھ ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ ہم ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے، یہ سچی بات ہے، بطور پاکستانی میرے لیے بڑی ایک مجھے یہ بات چبھی ہے ان کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب بے شک ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، مجھے عمران خان صاحب کی گورننس کا سٹائل اچھا نہیں لگ سکتا، آپ کو ہو سکتا ہے اچھا لگتا ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ ان کی سیاسی جو ان کی طرز سیاست ہے اس سے اختلاف ہو، مجھے ہو سکتا ہے کہ ان کی معاشی پالیسی سے اختلاف ہو، لیکن یار وہ ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمارا مطلب منہ ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ دنیا بھر میں عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے طور پہ جانے چاہتے ہیں، لیکن امریکہ جو کہ جس کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ پچھلے یعنی 70 سال سے تعلقات چلتے آ رہے ہیں، اور امریکہ کے لیے ہم نے 2 بڑی جنگیں لڑی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہوا ہے، اور بہت کچھ پاکستان نے سیکریفائس کیا ہے امریکہ کی محبت میں اور دوستی میں، تو ان کی طرف سے یہ ایسا جو ایک رویہ ہے ہمارے منتخب وزیر اعظم کے لیے، یہ بڑی مجھے سچی بات ہے تکلیف ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ منتخب پراپر ہوئے نہیں ہوئے، لیکن یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے نا۔ ہم نے کبھی کہا ہے کہ جناب بش صحیح نہیں جی جیت کے آیا، اس کی دفعہ بھی پھڈا پڑا تھا، اور یہ ٹرمپ کی دفعہ بھی پھڈا پڑا، اور بائیڈن کی دفعہ بھی پھڈا پڑا؟ یہ تو ان کا رویہ جو ہے بڑا مجھے تو بڑا چبھا ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی سنجیدہ ہے، اور پاکستان کی حکومت کو اس بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے، اور پاکستان کے جتنے بھی پرائم منسٹر گزرے ہیں ان سب کے ساتھ امریکہ کے، برطانیہ کے، وزراء اعظم کے، صدور کے رابطے، فون پہ باتیں اور سفارتی تعلقات وہ رہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو حالات ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں یہ بڑے عجیب سے ہیں۔ اچھا، اس بات کو پھر میں نے پروب کیا تو مجھے یاد آیا کہ جو ہیں اپنا ڈیموکریٹس جو جیت کے آئے ہیں،
وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ ہمارے وزیر اعظم کو پسند نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بش کو جتوانے کے لیے انہوں نے جو امریکی فوجوں کا خلا تھا یعنی وہاں سے نکالا جانا تھا افغانستان میں سے، اس کے لیے انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ ٹرمپ کو، یار میں معذرت چاہتا ہوں میرے منہ جو بش ہی نہیں نکلتا، کیونکہ بش جو ہے نا وہ اس نے ہماری سب کی زندگی پاکستان میں تبدیل کر کے رکھ دی. ایک ایسا واقعہ 9/11 کا ہوا یا کیا گیا یا جو بھی معاملہ ہوا، لیکن اس کے بعد پاکستان جو ہے نا مطلب جہاز امریکہ ہی ٹکرایا بٹ ڈبل سواری سے پابندی بھی لاہور چلا گئی سی. بہرحال یہ ایک ایسا سلسلہ چلا، تو لہٰذا بش میرے دماغ پہ چھایا رہتا ہے. ٹرمپ صاحب جو تھے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو ہٹانے کے لیے، ان کو جتوانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ان کی معاونت کرنے کی کوشش کی، اور الیکشن ایئر تھا اور پھر انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، تو وہ اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو. اسی لیے جو دنیا بھر کی جمہوریتوں کا ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کو ڈیموکریٹس نے طلب نہیں بلایا، انہوں نے دعوت ہی نہیں دی کہ وہاں پر آ کے بیٹھیں. یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے جو بنی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کے لوگ جو ہیں ان تک یہ چیزیں ظاہر ہے براہ راست نہیں پہنچتی. یہ بات تو آ جاتی ہے کہ جناب CI کا چیف آیا اور اس نے آ کے قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کی، یا جو پاکستان جو ہے اپنا یہاں پر سفیر، قائم مقام سفیر ہیں پاکستان کے اندر، پہلی بار ہوا ہے کہ یہاں پر قائم مقام سفیر ہے، امریکہ کی پراپر سفیر بھی نہیں رکھا ہوا انہوں نے، تو وہ جا کے قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کر لیتی ہیں GHQ کے اندر، اور پرائم منسٹر سے نہیں ملتی. یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے. لیکن بہرحال چونکہ میں ہر دو صورتوں میں پہلے پاکستانی ہوں، لہٰذا مجھے اس بات کی ضرور تکلیف ہوئی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کی یہ ایک قسم کی تذلیل کی گئی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کی تذلیل کی گئی ہے، اس لیے مجھے اس پر دکھ ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو یوتھیا قوم ہے، یہ جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا، اور وہ اپنی ہی جو ہے نا کرنا دے جروں دے کے نا باقاعدہ طور پہ وہ لگے رہندے، بس جو انہیں سکھایا گیا، جو چپ فٹ ہوئی ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں چپ جو مجھے یاد آیا رونتے انڈلوں کرنا دے وچ، آج شہباز گل صاحب جو ہیں جو کہ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی لاہور میں، اور وہ آپ تصویر دیکھ لیں بے شک ان کی، انہوں جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو انہوں نے کانوں میں ایئر ڈاٹس لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بلوٹوتھ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور اس سے ظاہر ہے آپ بات سن سکتے ہیں، کسی کی بات کر سکتے ہیں اگر ٹیلی فون کے اوپر کرنی ہو. لیکن جب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے کان بند کیے ہوئے، یعنی اس مطلب یہ ہے کہ بھائی جی تیرے کو ہے نہیں ایئر ڈاٹس، ٹھیک ہے، تو وہ لا کے تھلے رہ دے. شاید وہ اتارنا بھول گئے ہوں، شاید یہ ہے کہ شو مار رہے ہوں. ویسے شو کیوں ماریں گے، مطلب ظاہر ہے امریکی شہری ہے اور پڑھا لکھا آدمی ہے، تو یہ سمجھ نہیں آتی اس طرح کی شو مارنے کی، یا بھول گئے ہوں گے، میرا خیال ہے ایسے ہی ہے. لیکن کان بہرحال ان کے بند تھے، اور اس حکومت کے کان بند ہیں، ان کی آنکھیں بھی بند ہیں، بلکہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کے دماغ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. 20 روپے لیٹر پٹرول بدلنے لگا. بہرحال وہ اپنی جگہ پہ بات وہ پھر کبھی کریں گے کہ مہنگائی کے کیا حالات جا رہے ہیں. لیکن اب انہوں نے جو کیا ہے وہ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے نا، وہ اس کے اوپر بھرپور کمپین چلائی جا رہی ہے، مکمل طور پہ کمپین چلائی جا رہی ہے کہ جناب کسی طریقے کے ساتھ بس ہائے یہ بہت ضروری کام ہے ورنہ پاکستان دا پٹھا بیٹھ جائے گا. پوری ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اور اس کمپین کو چلانے کے چکر میں آج انہوں نے یہ بھی بتایا ہے شہباز گل صاحب نے کہ جناب زرداری صاحب نے اپنے دور میں کتنے پیسے خرچ کیے. 2 کیمپ آفسز چلاتے تھے، 226 کروڑ روپے خرچ کیے. اس طرح جناب نواز شریف صاحب نے 4 ارب روپے رائیونڈ پہ لگا دیے. اسی طرح جناب انہوں نے یہ بتایا کہ شہباز شریف کے کتنے کیمپ آفسز تھے. تو یہ سارے انہوں نے تفصیلات بتائیں، اور پھر انہوں نے کہا جی عمران خان نے 1 ارب روپے سے زیادہ بچا دیا. 1 ارب روپیہ اپنی جگہ پہ میرے بھائی، وہ یہ جو لوگ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اوپر پیسے خرچ کرتے تھے نا، پھر وہ ترلے نہیں ڈالتے تھے بائیڈن کے یا امریکی صدر کے کہ جناب سانو فون کر لو یا ساڈا فون سن لو. پھر وہ بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں کر رہے ہوتے تھے، ان کو فون آتے تھے، کیونکہ جو پرائم منسٹر کا آفس ہوتا ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا ہے، وہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو صاحب آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں جن کو ہم وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں اور جن کے حق میں نے ابھی اتنی لمبی تقریر کی ہے، یہ کام ہی کوئی نہیں کرتے پائے نا. یہ تو بس وہ جو ہے نا اپنا کیا موکل شکل چکر پے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان سے کس نے بات کرنی ہے، ان سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ ہے اصل وجہ.
کہ وہاں پہ پرائم منسٹر بیٹھا ہو, کام کرتا ہو تو لوگ آتے ہیں. دکان کھلی ہوئے تو گاہک آندہ پائے نا. میں آپ کو سیدھی لوری زبان میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دکان ہی بند ہے, شٹر ہی ڈگا ہوا ہے, اندر کیا ہو رہا ہے جناب کسی کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ وہاں پہ بندہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کہاں ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے, ہم تو نہیں جانتے. اچھا جی, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جناب پرائم منسٹر نے ملاقاتیں کی ہیں. جناب کس سے کی ملاقاتیں؟ موڑ توڑ کے وہی ان سے چندہ اکٹھا کر لیا, یعنی عیدی والوں سے بھی چندہ لے لیا. جڑے ساری دنیا تو چندہ لیندے ان سے بھی چندہ لے لیا. تو شاید اس لیے امریکی سفیر یا امریکی جو ہیں وہ آ کے ملاقات نہیں کرتے کہ چندہ ہی نہ مانگ لے. پتہ نہیں, ہو سکتا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کی کو غیر ضروری, ان سے ملاقات کو غیر ضروری قرار دیا ہے. اس طرف توجہ دیں اور کانوں میں سے یہ ایئر ڈاٹس یا روئی جو بھی نپی ہے نا وہ کڈو باہر, تاکہ آپ تک اصل باتیں پہنچ سکیں. اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ تک اصل باتیں پہنچیں گی تو آپ ضرور ان کے پر غور کرتے ہوئے اس حساب سے آگے ایکٹ بھی کریں گے. یہ انسانی نفسیات ہے. انسان جو سنتا ہے اس پہ غور ضرور کرتا ہے, اور جب غور کرتا ہے تو اس حوالے سے اس کے جو عمل ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جاتے ہیں یا خرابی کی طرف جاتے ہیں, مگر جو سنتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے. الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین ہے اس پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے, اور اوورسیز پاکستانی کو کہتے ہیں جناب وہ تو ہی بیٹھ کے ووٹ پان کے گھر چلے جائیں گے. اس حوالے سے میں احسن اقبال صاحب کی یعنی مسلم لیگ نون کی بات سے مکمل طور پر متفق ہوں کہ جو شخص بارسلونا میں بیٹھا ہوا ہے, جو شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, جو شخص برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے, جو شخص دنیا کے کسی بھی اور ملک میں بیٹھا ہے, وہاں پر روٹی روزگار کما رہا ہے, وہاں پر زندگی گزار رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ لاہور میں ہیلتھ سسٹم کیسا جا رہا ہے. اس کو نہیں پتا بارش ہوتی ہے تو یہاں پر کیچڑ کتنا ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ ذرا جی نیری چل دی تو 3 گھنٹے بتی نہیں آندی. اس کو نہیں پتا کہ یہاں پر جب لوڈ شیڈنگ ہونے کے باوجود بجلی کے بل جو ہیں وہ 30 ہزار روپے تک آتے ہیں. اس کو نہیں پتا بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے لیے کس طرح سے والدین کو جتن کرنے پڑتے ہیں. لہٰذا اس کو یہاں کے حکومت کے چناؤ میں ووٹ دینے کا حقدار کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو 22 کروڑ شہری ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے. یہ بہت غلط بات ہے. جو شخص اگر اتنی محبت ہے نا تو یار آپ کا ووٹ بنا ہوا ہے, پاکستان آئے آ کے ووٹ پائیں اپنا. جناب تانوں کسی نے روکیا؟ آپ آ کے ووٹ ڈالیں, کسی نے نہیں روکا. آپ کا ووٹ ہے, آپ شہری ہیں, بائی برتھ آپ کا رائٹ ہے پاکستان کی سٹیزن شپ, آپ آ کے ووٹ ڈالیں. جناب کسی نے روکا آپ کو؟ اچھا, جہاں تک بات ہے یہ کہ جناب نہیں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے, تو نمائندگی ہونی چاہیے تو پھر وہ جو سیٹیں مخصوص کرنے والی بات ہے اس کی طرف آ جائے. 2-4 نمائندے ان کے بھی رکھ لیں. یورپ کا ایک نمائندہ ہو جائے, ٹھیک ہے, امریکہ کا ایک نمائندہ ہو جائے, اور UAE کا ایک نمائندہ ہو جائے. 3-4 سیٹاں رہ لو بس, اللہ خیری صلاح. جڑا ووٹ لے گا جیت جائے گا. اس کے لیے کر لیں, اس کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کر لیں. لیکن ان ووٹوں کو پاکستان کے اندر, یعنی آپ ناروال میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں اگر 5000 ووٹ جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بیٹھے لوگ ڈالیں گے تو وہ ان کو نہیں پتا وہ 5000 ووٹ سے ہار جیت ممکن ہے. اس لیے یہ جو حالات ہیں نا, یہ میں اس بات سے احسن اقبال صاحب کی مکمل طور پہ متفق ہوں. اور یہ ویسے بلاول بھٹو صاحب نے بھی بات کی تھی اس روز کہ جناب اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. آپ اس کو ایمرجنسی میں اس قانون کو پاس نہ کروائیں. تو اس طرف جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہے. جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تعلق ہے تو وہ تو سیدھا جو ہے نا پاکستان کے اندر دھاندلی کی ایک جدید شکل متعارف کروانے کے مطابق ہے, مترادف ہے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا اس میں کچھ ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں RTX بٹھایا گیا یا بیٹھ گیا یا جو بھی ہوا, ہم سے وہ نہیں چلا نا, ہم اس میں ناکام ہو گئے. نہیں بٹھایا گیا جناب, آپ ہی بیٹھ گیا, یہ بات مان لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نااہل ہیں, ہم نہیں چلا سکے. تو پھر اگر وہ ہے تو میرے بھائی اس کے بعد پھر آپ مہربانی کریں کہ اس طرف آئیں جو طریقہ کار موجود ہے. آپ کو اس پہ ووٹ کراتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ چلیں اگر یہ بھی کرنا ہے تو جو سفارت خانے ہیں دنیا بھر میں, سفارت خانے ہیں نا پاکستان کے, وہاں پہ جا کے پاکستانی اپنا ووٹ کاسٹ کر لیں, اتنے لینڈ لا لینا. یعنی یہ ایک عجیب و غریب منطق ہے جس کے پیچھے حکومت ہاتھ دھو کے پئی ہے کہ کسی طرح ہو جائے. اس میں چکر کیا ہے, یہ مجھے جو نون لیگ بات کہتی ہے یا پیپلز پارٹی بات کہتی ہے اس میں ہو سکتا ہے وزن ہو, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی دیہڑی کا چکر ہوگا, میں جہاں تک سمجھاؤں. لیکن ویسے EVM کے لیے پیسے بھی نہیں رکھے انہوں نے بجٹ کے اندر. لیکن بہرحال
کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے جس پر یہ حکومت جو ہے یہ بہت زیادہ زور دے رہی ہے کہ جس سے شفاف انتخابات ہوں گے۔ شفاف انتخابات پاکستان کے اندر صرف ایک صورت ہو سکتے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ مضبوط کریں، آزاد کریں، اس کو فنانشل آزادیاں بھی دیں، اس کو انتظامی آزادیاں بھی دیں، اور اس کو مضبوط کرتے جائیں، خود مختار کرتے جائیں۔ اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں بعد میں پھر وہیں پر آ کے کروں گا کہ یار امریکہ نے جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم کی توہین کر رہے ہیں، مطلب کہہ کے نہیں کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی وہ عملی اس کا ثبوت دے رہے ہیں نا، تو وہ جو اس طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ میرے لیے تو بڑی تکلیف کی بات ہے۔ آپ کے لیے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو عمران خان بہرحال اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور ان کی دنیا کے دوسرے ممالک کی جانب سے اس طرح سے ان کو نظر انداز کرنا مجھے تو اچھا نہیں لگا۔ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، لیکن ڈیسنسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔